بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آپ لوگوں کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج انشاءاللہ العظیم اسباب منع صرف میں سے وزن فعل اور النون زائدتان کے متعلق ہمارا درس ہوگا۔ کسی بھی کلمے کے غیر منصرف ہونے کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے 8واں سبب وزن فعل ہے۔ وزن فعل سے مراد کیا ہے؟ وزن فعل سے مراد یہ ہے اسم کا ایسے وزن پر ہونا جو وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور وہ وزن اس میں نہ پایا ہو۔ جیسے ایک وزن ہے فعالہ اور ایک وزن ہے فعیلہ۔ فعل ماضی معروف ہے اور فعل ماضی مجہول ہے۔ یہ دونوں ایسا وزن ہے جو فعل کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ان وزن پر کوئی اسم نہیں آتا ہے، لیکن اگر اسی کے وزن پر کسی کلمے کو لایا جائے اور کسی خاص شخص کا نام رکھ دیا جائے تو کلمہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ جیسے فعالہ کے وزن پر ایک کلمہ ہم لاتے ہیں کلمہ یا شمرہ، فعیلہ کے وزن پر لاتے ہیں جیسے ضریبہ۔ تو فعالہ اور فعیلہ کے وزن پر لا کر کلمہ لایا ہم نے اور شمرہ لایا اور ضریبہ لایا۔ اگر یہ کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تو یہ بھی کلمہ غیر منصرف ہو جائے گا، یہ کلمہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ لیکن اس کو ہم کہیں گے فعل سے منقول ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فعل سے منقول ہے، یعنی یہ وزن فعل ہی کے ساتھ ہے، لیکن اگر اسی وزن پر کسی کلمے کو لا کر کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے، جیسے کلمہ بات کیا، شمرہ تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں، ضریبہ مارا گیا، تو اگر کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھی یہ کلمات بھی غیر منصرف ہو جائیں گے، اور جب غیر منصرف ہوگا تو کسرہ اور تنوین نہیں آئے گی۔ ایک دوسری صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ فعل کے وزن ہونے پر اس سے مراد کیا ہے کہ وزن اس میں فعل کا وزن بھی ہو، وہ فعل کا وزن بھی ہو اور وہی اسی وزن پر اس میں بھی آتے ہوں۔ تو اگر وہ فعل کا وزن ہو اور اسی وزن پر کوئی اسم آ رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حروف عطینہ میں سے حروف عطینہ یعنی الف تا یا اور نون، الف تا یا نون میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے، تب وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مان لیجئے ہم ایک وزن کہتے ہیں افعلو ہے یا یفعلو ہے۔ یہ افعلو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسی طریقے سے یفعلو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو اسی کے وزن پر اس میں بھی آ رہا ہے، اسی کے وزن پر جیسے افعلو کے وزن پر آنے والا کلمہ جیسے احمدو ہے اور اسی طریقے سے اشہبو ہے، اور یفعلو کے وزن پر آنے والا جیسے یشکرو ہے۔ چونکہ یہی وزن فعل کا ہے، بھی افعلو یفعلو فعل کا وزن بھی ہے اور اسی وزن پر اس میں بھی آ رہے ہیں، تو اس کے لیے شرط ہے کہ حروف عطینہ میں سے یعنی الف تا یا نون میں سے کوئی حرف اس کے شروع میں ہونا چاہیے تو کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے بہت ساری مثال ہیں، جیسے تغلیبو ہے اور نرجسو ہے اور یشکرو یہاں لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے یزیدو ہے۔ یہ سارے کلمے کیا غیر منصرف ہیں، کیوں؟ یہ قبیلے کا نام ہے اور نرجس نام ہے اور اسی طریقے سے یزید نام ہے، تو یہ فعل کا وزن ہے اور فعل کا وزن ہونے کے ساتھ ساتھ کہ یہ اسی کے وزن پر اس میں بھی آ رہا ہے، تو یہ وزن فعل سے مراد یہ ہے۔ ایک صورت وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ اس وزن پر یعنی فعل کا جو وزن ہے اس وزن پر اس میں نہ آتا ہو،
لیکن اگر اس وزن پر لا کر کسی شخص کا نام رکھ دیا جائے تو بھی غیر منصرف ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط نہیں کہ حرف مجرد میں سے کوئی حرف ہو۔ لیکن اگر وہی وزن فعل کے ساتھ بھی ہے، فعل میں بھی وہی وزن پایا جا رہا ہے اور اسی کے وزن پر اس میں بھی آ رہا ہے تو کلمہ غیر منصرف وہ بھی ہو جائے گا۔ جیسے مان لیجیے احمد ہے، احمد اس کو کہتے ہیں احمد اللہ، میں اللہ کی کیا کرتا ہوں؟ تعریف کرتا ہوں، بڑائی کرتا ہوں۔ یہ احمد و فعل ہے، فعل مضارع ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، اس کے اندر ضمیر انا کی فاعل ہے اور اللہ مفعول بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں کیا احمد و اخی، احمد میرا بھائی ہے، احمد کا ہے احمد و اخی، احمد و اخی تو احمد میرا بھائی ہے، تو احمد و افعلوں کے وزن پر ہے تو فعل بھی اسی وزن پر آ رہا ہے، اس میں بھی اسی وزن پر آ رہا ہے اور حرف مضارع میں سے کوئی ایک حرف الف ہے، اس لیے کلمات کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے وزن فعل سے مراد سمجھ لیا ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری سبب ہے جو بیان کیا جاتا ہے کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے، وہ سبب کیا ہے؟ الف و نون، الف و نون زائد تان، الف و نون زائد تان، یعنی الف و نون زائد تان کسی کلمے کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ غیر منصرف ہونے کے لیے کیا سبب جو بیان کیا جاتا ہے؟ الف و نون زائد تان۔ اس سے مراد کیا ہے؟ الف اور نون ہے، یعنی وہ کلمہ کیا ہو؟ علم ہو، اور اس کے علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کے اندر الف اور نون آتا ہو اور وہ کلمے کا اصلی نہ بلکہ زائد ہو تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ جیسے مان لیجیے عمران، عمرانوں، صفوانوں، اور اسی طریقے سے رضوانوں ہے، غفران، عثمان، لقمانوں، یہ سارے کلمات کیا ہیں؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیا ہے؟ کہ ان کے اندر جو الف اور نون آ رہا ہے سب کیا ہے؟ زائد ہیں، کیا ہے؟ زائد ہیں، اس لیے انہیں کہتے ہیں الف و نون زائدتان، یعنی الف اور نون دونوں کیا ہوں؟ زائد ہوں۔ اگر کوئی کلمہ اسم علم ہے اور اس کے اخیر میں الف و نون آ رہا ہے تو بھی غیر منصرف ہوگا، اور جب غیر منصرف ہوگا تو اس پہ کسرہ اور تنوین ہمیں داخل نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بحث پڑھا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن دو صورت ایسی ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ آ جاتی ہے۔ پہلی صورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر کلمہ غیر منصرف ہو اس پر کیا لام تعریف داخل ہو جائے، لام تعریف یعنی الف اور لام، اگر الف اور لام داخل ہو جا رہا ہے تو کلمہ کیا ہوں گے؟ تو اس پر کسرہ آ جائے گا اگر اس سے پہلے زیر دینے والا کوئی عامل آتا ہو۔ جیسے مثال ہے قرآن مجید کے اندر ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم لوگ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم معتکف ہو مسجدوں میں۔ تو فی المساجد اس سے پہلے عامل کیا آ رہا ہے؟ فی حرف جر رہا ہے جو مساجد کو مجرور کر رہا ہے۔ مساجد مفاعلوں کے وزن پر ہے، مفاعلوں کے وزن پر ہے، یہ غیر منصرف ہے اور ظاہر سی بات ہے غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، لیکن یہاں کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ مساجد جو مفاعل کے وزن پر اس پر ال داخل ہے، اس لیے اس پر کسرہ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فی احسن
فی احسن تقویم. معلوم یہ ہوا کہ اگر غیر منصرف کلمہ ہے اس پر ال داخل کر دیا جائے تو اس پر کسرہ آئے گا، ایک صورت ہوئی. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر غیر منصرف کو مضاف بنا دیا جائے تو اس پر بھی کسرہ آ سکتی ہے. جیسے یہاں ایک لفظ ہے فی احسن تقویم، احسن تقویم، تو تقویم چونکہ مضاف بن رہا ہے اور تقویم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اور اس سے پہلے فی حرف جر آ رہا ہے. احسن و افعلو کے وزن پر ہے. کس کے وزن پر ہے؟ افعلو. وصف معنی احسنوں کے اندر وصف معنی پایا جا رہا ہے. بہترین ساخت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو احسن افعلو کے وزن پر ہے. وصف یعنی صفتی معنی پایا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس پر کسرہ نہیں آنا چاہیے، لیکن احسن آ رہا ہے، کسرہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ احسن مضاف ہو رہا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے. دو صورت اس کے: لام تعریف داخل کر دیا جائے جیسے فی المساجد پر ال داخل کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے اگر غیر منصرف کو مضاف بنا دیا جائے تو اس پر کسرہ آ جائے گی. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام عزیز کے اندر ارشاد فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بأحکم الحاکمین، بأحکم الحاکمین. احکم افعالوں کے وزن پر ہے، وصفی معنی پایا جا رہا ہے، تو اس پر کسرہ نہیں آنا چاہیے، لیکن کسرہ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور حاکمین کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے. یہ اسباب مناسب اس میں سے ہمارا آخری درس جو 9 اسباب تھے اس کو ہم نے حتی الامکان آپ کو آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری سے درس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہوا تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلے وقت میں کسی نئے درس کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.